نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے جب آپ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ سفر ذہنی سفر، روحانی سفر، عقل کے ارتقاء کا سفر اور جذبات کو ایک نیا رخ دینے کا سفر ہے۔ اس موقع پر اپنے لیے کوئی اچھی سی دعا مانگیے اور اپنی نوٹ بک میں دعا لکھ لیجیے۔ سب نے لکھ لی یا کسی کی رہ گئی ابھی؟ یہ دعا سب کو لکھنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے نام اور اس کی مدد کے ساتھ اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا دعا لکھی؟ اے اللہ مجھے اس علم کو حاصل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جی آپ نے؟ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے۔ جی مجھے اس کام کو استقامت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا کر۔ ان دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا جو اپنی بتانا چاہے؟ مجھے سیدھے رستے پر چلا اور کبھی گمراہ نہ کرنا۔ میری مدد فرما اور مجھے ثابت قدم رکھ۔ شاباش۔ سب کی دعائیں بہت اچھی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو خواب آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے خوبصورت شکل میں پائے تکمیل کو پہنچے اور آپ کو ان کی خوبصورت تعبیر ملے۔ اور صبح بھی قرآن پاک سنوایا گیا، کافی دیر تک سنوایا گیا۔ کیوں سنوایا گیا؟ کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، یا کوئی اور وجہ؟ آپ نے کیا سوچا کہ یہ کیوں سنوایا جا رہا ہے؟ جی آپ؟ جی ہاں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ سن کر اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ کمپیریزن انسان کرتا ہے نا جب کسی اور سے سنتا ہے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اوکے، یعنی قرآن کا شوق دلانے کے لیے اور کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آ رہی؟ جی آپ فرمائیے۔ تعلق جوڑنے کے لیے اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نمبر 1 قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے سے پہلے اپنے دلوں کی دھلائی کر لیں، کیونکہ قرآن دلوں کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، نرم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی زمین پر اگر کوئی چیز اگانا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو نرم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ جھنکار سے صاف کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو تو ان کو چن لیتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل پر اترے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو دھوئیں۔ جیسے جسم کو دھونے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کو دھونے کے لیے قرآن چاہیے ہوتا ہے، اور قرآن کا سننا۔ قرآن آپ کا دل دھوتا ہے، قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن دلوں کو سیراب کرتا ہے۔ عموماً ہم گھروں میں قرآن سنتے کم ہیں، اس لیے کہ اور اتنا کچھ سننے کو ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی تلاوت سننے کا وقت کم ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ کر نہیں سنتے، ایک ماحول میں نہیں سنتے، پھر اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج آپ کے قرآن پاک کے پہلے سبق کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے آپ کو دیر تک قرآن پاک سنوایا گیا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کان اس آواز سے مانوس ہوں۔ آپ جتنا زیادہ قرآن سنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پھر بہتر طور پر پڑھ اور سیکھ اور سمجھ سکیں گے۔ دوبارہ آپ کو سورت الفاتحہ سنائی گئی۔ سورت الفاتحہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا سورت الفاتحہ کیا ہے؟ جی
شابش. دعا ہے اور کیا ہے؟ قرآن کا دیباچہ ہے، آغاز ہے، افتتاح ہے. اس میں اللہ تعالی کی تعریف ہے. جی شفا ہے، ام الکتاب ہے، دلوں کو بھی کھولتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی گئی ہے. تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ آپ صرف آج ہی نہیں آئندہ بھی سنتے رہیں گے. اور سورۃ الفاتحہ سب سے بڑھ کر دعا ہے. اس سے کیا سیکھتے ہم؟ قرآن کے شروع میں اگر دعا آئی ہے تو ہمیں اس سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جی شاباش. کوئی بھی اہم کام جب آپ کرنے لگیں، کوئی بھی بڑا کام آپ کرنے لگیں، تو آپ اللہ تعالی سے دعا کر کے اللہ تعالی سے مدد مانگ کر کریں. یعنی آغاز کتاب اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر. علم کے راستے میں اہم ترین کام یا اہم ترین چیز جو آپ کو مدد دے گی دعا کے بعد وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد تو آپ نے مانگ لی، اب مزید آپ کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے؟ محنت اور استقامت اور نیت اور ارادہ اور شوق. لکھتے جائیے سارے لفظ. لیکن میں کہوں گی صبر. یہ راستہ صبر کا راستہ ہے. اس میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ صبر ہے. سیکھنے کا عمل کسی بھی طرح اور کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتا، ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتا، ایک مہینے میں نہیں ہو سکتا، ایک سال میں نہیں ہو سکتا. ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے لیے صبر چاہیے. کس کس موقع پر صبر؟ سب سے پہلے تو یہاں آنے پر، صبح اٹھنے پر، پھر یہاں آ کر مسلسل بیٹھنے پر، پھر سبق سمجھ نہ آنے پر. بعض اوقات ہمیں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا نا، ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ نہیں آیا اب کیا کریں، اگلا بھی نہیں سیکھتے، اگلا بھی سننے سے انکار کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ نہیں آیا اگلا تو نہیں گوائیں، اس کو تو لے لیں. پھر آگے سبق یاد کرنے پر، پھر امتحان کی مشقت برداشت کرنے پر، پھر نمبر کم آنے پر، پھر شاباش نہ ملنے پر. ہو سکتا ہے آپ دنیا کے امتحانوں میں اول آتے رہے ہوں اور کسی وجہ سے یہاں اول نہ آ پائیں، اس پر. پھر قرآن جب دلوں پر آتا ہے، کچھ عمل میں جھلکنے لگتا ہے تو انسان خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی نظروں میں آنے لگتا ہے، دوسروں کی باتوں کا نشانہ بننے لگتا ہے. تو قرآن کے بعد کی زندگی میں دوسروں کی باتیں جب تانا بننے لگیں کہ یہ تم قرآن پڑھتے ہو، یہی پڑھ رہے ہو، یہی سیکھنے جاتے ہو، یہی سیکھا ہے، تو ان کو تو صبر نہیں ہوتا نا. تو اس وقت صبر، ان کو جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ بحثیں نہیں کرنی. اور یہ صبر اور کئی موقعوں پر. تو صبر کو تھام کر چلنا ہے. صبر آپ کا ہتھیار ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خاص طور پر ان 2-3 دنوں میں ہاسٹل والوں کے لیے، کیونکہ گھر کی یاد آ رہی ہوگی، گھر کے کھانے یاد آ رہے ہوں گے، گھر کا بیڈ یاد آ رہا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا دوست یاد آ رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں اس ہجرت میں کیا کچھ چھوڑنا پڑا. ان کے لیے صبر. کیا آپ کو پتا ہے صبر کا اجر ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر صبر کرے تو اس پر بھی اجر ہوتا ہے. اور کوئی چیز جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے آپ کو؟ اپنے جذبات کے اظہار پر، کیونکہ قرآن پڑھ کر جذبات میں بھی تبدیلی آتی ہے، سوچ میں بھی آتی ہے. پھر ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ بس جلدی سے سب کو سیدھا کر دیں. ہم نے تو قرآن سن لیا، انہوں نے تو نہیں سنا. تو اس پر بھی صبر. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اہل قرار پاتے ہیں. تو خاص بندوں کے اندر کوئی خاص چیز بھی جھلکنی چاہیے. تو 2 چیزیں
جن کو آپ نے بہت کثرت سے اختیار کرنا ہے عمل میں ابتدا کے طور پر، وہ ہے مسکراہٹ اور سلام. کتنا بھی کام ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا. ڈانٹ بھی پڑے تو بھی مسکراتے رہنا ہے، مسکرانا نہیں چھوڑنا. اور سب کو سلام، جو ہمیں کریں ان کو بھی، جو نہ کریں ان کو بھی، اور خصوصاً گھر والوں کو. جنت میں لے جانے والے کاموں میں نمبر 1 کام کثرت سلام. رویے میں پہلی تبدیلی مسکراہٹ سے، گفتگو میں پہلی تبدیلی سلام سے، عمل میں پہلی تبدیلی صبر سے. ایک اچھے طالب علم کے لیے یہی زیادہ راہ ہے. کھولیے اپنا قرآن. کیا ہے قرآن؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے اس کو، کیا چیز ہے یہ؟ پہچانیے اس کو. کوئی بتائے گا کیا ہے؟ ضابطہ حیات. اور کوئی کیا بتاتا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب. اور انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا خاص خط. اچھا، اور کوئی ادھر سے؟ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ بات. ہمیں باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں، خصوصاً عورتوں کو تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں باتیں کرنا. آؤ باتیں کریں. یہ اللہ کی بات ہے آپ کے لیے، اللہ کا کلام ہے آپ کے لیے، اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. سورت کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کے ٹکڑے یا حصے کو. تو یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے. الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا. چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہا گیا. اس کے اور بھی نام ہیں جو آپ نے کچھ دہرائے، جیسے ام القرآن، اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے، الشفا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. الصلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور الصلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں. چونکہ اس سورت کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہوتی نہیں جب تک سورت فاتحہ نہ ہو. قرآن کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حصہ، اور ایک حدیث قدسی میں اس کو صلاۃ کا نام بھی دیا گیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو گویا اللہ کے کلام میں پہلی ہی سورت میں اللہ اور بندہ ہم کلام ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر تک. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر ہلکی پھلکی تفسیر کریں گے. ایسا کیجئے، آج آپ ترجمہ قرآن پاک پہ نہیں لکھیے، کسی سادہ کاغذ پر لکھیے یا کاپی پر لکھیے، اور گھر جا کر آپ ذرا احتیاط سے لفظ لفظ کے نیچے اتاریے. تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے، پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پر لکھنا آئے گا. ورنہ پہلے ہی دن یہ گندا کر دیا آپ نے اپنا صفحہ، تو پھر بعد میں مشکل ہوگی اس کو سنبھالنے کی. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جہاں میں عربی لفظ بولوں وہاں لکیر لگا لیں اور آگے ترجمہ لکھ لیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں لکھنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے. بے ساتھ اسم نام، بسم ساتھ نام اللہ ہی، اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب، العالمین تمام جہانوں کا،
الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین بدلے کے، مالکی مالک یا مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم کا الگ مطلب ہے، دن، الدین بدلے کا، ایاکا صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور، ایاکا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر نہیں، المغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم اوپر ان کے، وا اور، لا نہیں، الضالین گمراہوں کا۔ میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کروں گی تاکہ آپ لفظ لفظ کو جوڑ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک کے آغاز میں بسم اللہ کے علاوہ اعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے، جو اگرچہ قرآن پاک کا یا سورۃ الفاتحہ کا براہ راست حصہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ سے پہلے لکھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کا حصہ سمجھ کر نہیں لکھا جاتا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں لکھی جاتی ہے بلکہ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں سوائے سورۃ التوبہ کے لکھی جاتی ہے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں لکھوائی نہیں گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے کیوں آغاز ہو، اللہ کے نام سے کیوں ہو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے نام سے کیوں آغاز کریں؟ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے، کیونکہ ہر چیز کی ابتدا بھی اسی نے کی اور ہر چیز لوٹ کے بھی اسی کی طرف جائے گی، کیونکہ ہر چیز بنائی اس نے ہے نا۔ کائنات کا آغاز کس سے ہوا؟ قرآن کا آغاز کس سے ہوا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے۔ ان ساری چیزوں سے پہلے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا نا۔ تو اللہ
بذات خود بھی ہر چیز سے پہلے تھا، لہذا ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ کا ہی نام لینا چاہیے، کیونکہ وہی ابتدا کرنے والا ہے، مبدی۔ اچھا، فائدہ کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، مدد ہوگی، رضا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ کیا؟ اس کا نام اس لیے کہ اس کی رحمت سب سے زیادہ ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ عام زندگی میں آپ دیکھیے، آپ کو کون لوگ اچھے لگتے ہیں، کروئل کے کائنڈ؟ سچی بات ہے۔ اور آپ خود کون ہیں؟ خود بھی کبھی کائنڈ بنتے ہیں؟ کوشش بھی کیجیے اور بنیے بھی، ٹھیک ہے؟ صرف کوشش میں زندگی نہ گزر جائے۔ بہرحال اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جی آپ، جی ہاں، الرحمن، ایک سورت کا نام بھی ہے نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ ہے سب سے بڑی رحمت۔ اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا، آنکھیں دی، زبان دی، بہت سی چیزیں دی، کھانے پینے کو بے شمار چیزیں دی، نیند کی نعمت دی، جتنی نعمتیں گنے کم ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوا خیر مما یجمعون، جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، وہ قرآن کی نعمت ہے۔ اور صرف قرآن کا ملنا نہیں، قرآن کی تعلیم، علم یعلم، تعلیم تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، اس طرح سکھانا کہ آ جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دی، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہمیں اس نے اس کام کے لیے چن لیا کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو جو شخص قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابتدا اور آغاز آپ کر رہے ہیں، یہ دراصل عملی طور پر اللہ کی رحمت کو دعوت دینا، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت ملے؟ سب چاہتے ہیں الحمدللہ، سوائے اس کے جس نے یہ بات سنی نہیں۔ ہم سب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا نا، اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے، کرنا پڑے گا نا۔ اور وہ ان دو کاموں میں سے ایک ہے، یا سیکھیں یا سکھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الرحمن علم القرآن، الرحمن کا تعارف کیا؟ علم القرآن، اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اس نے قرآن سکھایا۔ اور ہمارے لیے رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سیکھیں، وہ تو سکھا رہا ہے، ہم سیکھیں نا، سیکھنے والے بنے۔ لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی مصروفیت ہے زندگی میں، اتنے کام ہیں بہت سارے۔ سیکھ لیں گے نا، پہلے اور بہت کچھ کر لیں۔ اور اب بھی سیکھنے کا موقع اگر اللہ نے دیا تو اب بھی ڈاواں ڈول ہے، یہ کورس کریں کہ کچھ اور کر لیں، یہاں پڑھیں کہ کہیں اور چلے جائیں، پورا سال لگ جائے گا، بڑا مشکل ہے۔ اپنے کیریئر میں پیچھے رہ جائیں گے، اور پتہ نہیں کس کس میں، تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے سچے ہیں اس میں کہ اللہ کی رحمت چاہیں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے، جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہاں آ کر بیٹھوں، سیکھوں۔ اور پھر آپ دیکھیں، ایک دفعہ الرحمن کہنا کافی نہیں تھا، تسلی نہیں ہوئی، پھر الرحیم بھی ساتھ کہا کہ تاکید ہے، کوئی شک نہ کرنا، وہ واقعی مہربان ہے۔ تم رحمت لینے والے بنو، تم ایک قدم چلو کہ وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم چلو تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔
جو ہمارے ساتھ مہربان ہوتا ہے، جو کیئر کرتا ہے ہماری، ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ سب سے پہلے جس کسی نے ہم پر کوئی مہربانی کی ہو تو ہمارے منہ سے اس کے لیے کیا نکلتا ہے؟ تعریف، کلمہ شکر. جب ہمیں واقعی احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کر دی ہے تو پھر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے شکر گزار ہو جائیں اور اس کی تعریف کریں. تو قرآن پڑھ کر انسان سب سے زیادہ جو چیز سیکھتا ہے وہ شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور شکر ہی زندگی میں خوشی لاتا ہے. آپ کتنی بھی تکلیفوں میں ہوں، جب تک آپ شکر گزار ہیں نا، آپ خوش رہنے کا راز پالیں گے. بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ خوش رہ لیں گے کیونکہ آپ کا دھیان نعمتوں پر ہوگا، اور خصوصاً اگر نعمت قرآن ملی ہوئی ہو. تو جب آپ کو یقین آ جائے کہ وہ الرحمن ہے تو پھر آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. اور قرآن کے آغاز میں جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے توفیق دی، جس نے میرے لیے یہ راہ کھول دی، جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں بے شمار ان گنت جو اس نعمت سے محروم ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، بڑی بڑی دولت ہے، بڑے بڑے سمجھدار ہیں، بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں، لیکن قرآن جیسی نعمت سے محروم ہے، اس کا لطف چکھا ہی نہیں. اور آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو کچھ انسان کو قرآن کی نعمت پا کر ملتا، حتیٰ کہ جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اٹھانے کا سلیقہ بھی اس قرآن کے ساتھ آتا ہے، ورنہ ان نعمتوں سے بھی صحیح فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا. تو الحمدللہ رب العالمین. عالم کہتے ہیں اللہ تعالی کے سوا ہر چیز کو. ساری مخلوق عالم ہے، تو اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی ضروریات کا خیال کرتا ہے. تو وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کا کام سکھایا، اس کو روزی دی، اس کو پروان چڑھایا، کیا وہ انسان کو ہدایت نہ دے گا؟ کیا وہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو بھول جائے گا؟ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ اس سے تعلق قائم کرنے کی، اس سے ہم کلام ہونے کی، اس سے رشتہ جوڑنے کی. اور وہ کیسے آتا ہے؟ اس کا کلام پڑھ کر، اس کے قرآن سے تعلق قائم کر کے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 3 آیتوں میں 4 دفعہ اس کی رحمت کی بات ہو گئی ہے. اب تو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں یہ کتاب پکڑائی، ہمارے لیے بھیجی. ہم جیسی مخلوق سے وہ ہم کلام ہوا. وہ نہ بھی بھیجتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس کو تو ہماری ضرورت بھی نہیں. اور پھر واپس ہمیں اس کی طرف جانا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اس نے صرف دنیا بنائی ہی نہیں، صرف پیدا نہیں کیا، صرف کھلایا پلایا ہی نہیں، صرف پروان ہی نہیں چڑھایا جسمانی اور عقلی اور روحانی طور پر، بلکہ واپسی کا دن بھی رکھا، کام کرنے والوں کے لیے اجر عظیم رکھا، انعام کا دن رکھا، بدلے کا دن رکھا کہ جو میرے بندے اس کی اس رحمت کو پا کر اس کی رحمت کے ساتھ اس کو راضی کر کے واپس آئیں تو ان کو وہ بڑے سے بڑے بدلے سے نوازے، بہترین جزا سے نوازے، اور اس دن کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے. مالک یوم الدین. اور پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پوچھے، ان سے حساب لے جنہوں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر دیا، زندگی کو ضائع کیا، عقل کو بیکار کاموں میں الجھایا اور ضائع کیا، اپنی صلاحیتوں کو گنوایا اور ضائع کیا، اور اس کی نافرمانیوں میں لگ گئے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کر کے ناشکرے ہو گئے. ان سب کو پوچھنے کا دن بھی یوم الدین ہے. تو جو رب اتنا مہربان ہے، جس نے ہمیں بنا کے، ہمیں کھلا کے پلا کے، کلام دے کے بے حد و حساب رحمتیں ہم پر کی، تو پھر کوئی ہے عذر بہانہ کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں؟ پھر تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کریں گے، صرف تیرے بن جائیں گے. عبد کا لفظ عبادت سے. آپ کو پتہ ہے عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی روح کیا ہوتا ہے؟
عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اظہار عجز، اظہار بندگی، عجز و انکساری کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، رب کے سامنے بندہ بن کے رہنا، بندوں والا معاملہ، تکبر کا نہیں، انکساری کا، اپنی حیثیت اور ہستی پہچاننے کا اور رب کی حیثیت اور ہستی پہچاننے کا نام ہے عبادت، اور پھر اس کے مطابق معاملہ کرنا۔ جب تک ہمارے دل سے رائی کے دانے برابر بھی تکبر نکل نہیں جاتا، اس وقت تک ہم اس تعلق میں نہیں آتے جس کا نام عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے، کسی اور کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے، تجھ سے ملا دے، تیرا بنا دے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم سے تعلق قائم کرنا ہوگا، ان رول ماڈلز کو دیکھنا ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ رول ماڈلز جن پر اللہ کی رحمتیں ہو چکی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے عملی نمونے کو دیکھنا۔ اسی کے لیے پھر آپ کو انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ پڑھائیں گے، کیونکہ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک وہ زندگیاں ہمارے سامنے نہ ہوں۔ اور ہمیں بچنا ہے کس سے؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا۔ اور وہ کون ہے، کہاں سے پتا چلے گا؟ قرآن بتائے گا ہمیں۔ وہ ساری قومیں اور خصوصاً یہود اس میں شامل ہیں جن پر عذاب آیا۔ غضب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولضالین، اور ان کا رستہ بھی نہیں چاہیے اور اس رستے سے بھی بچنا ہے جس پر بھٹکے ہوئے لوگ چلے۔ تو آج ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے اور جس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ سے، اس کا واحد وحید مقصد اللہ کی رضا پانا ہے، اس کی عبادت کے طریقے سیکھنے ہیں، اس سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کا بننا ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی کتاب ہی بتائے گی۔ تو انشاءاللہ کل سے آپ کا باقاعدہ لیسن ہوگا، آج تو صرف افتتاح تھا اور ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، بہترین مددگار ہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔